ناظرین، دنیا کی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنی موجودگی سے صدیوں پر اثر چھوڑا۔ کچھ نے تعمیر کیا اور کچھ نے تباہی پھیلائی۔ تو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے لیڈر کی جو صرف جرمنی کا لیڈر نہیں بنا تھا بلکہ پوری دنیا کو جنگ میں دھکیل دیا تھا۔ تو ناظرین، وہ تھا ہٹلر۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ شخص جو ایک ناکام مصور تھا، کس طرح وہ ایک عالمی جنگ کا بانی اور نسل کشی کا مجرم بن گیا۔ اس کا اقتدار میں آنا محض ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک سلسلہ وار خطرناک چالوں کا نتیجہ تھا۔ نمبر 1، جنگ عظیم اول کے بعد جرمنی۔ 1918 میں جب جرمنی پہلی جنگ عظیم میں شکست کھا گیا تھا تو ملک کی حالت تباہ ہو چکی تھی۔ لاکھوں فوجی مارے گئے، معیشت گر گئی تھی، عوام کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا، اور پھر آیا وہ بدنام زمانہ، معاہدہ ورسائے۔ اس معاہدے کے تحت جرمنی کو جنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ بھاری مالی جرمانے عائد کیے گئے، جرمن فوج محدود کر دی گئی، کئی علاقے چھین لیے گئے۔ اس معاہدے نے جرمن قوم میں غصے، مایوسی اور انتقام کے جذبات کو جنم دے دیا۔ جمہوری حکومت ویمار ریپبلک قائم ہوئی، لیکن وہ عوام کی نظروں میں کمزور اور غدار تھی۔ نمبر 2، ہٹلر کی نازی پارٹی میں شمولیت۔ ایسے ہی ماحول میں ایک شخص سامنے آیا، ہٹلر۔ 1919 میں وہ جرمن ورکرز پارٹی میں شامل ہو گیا، ایک چھوٹی سی انتہا پسند جماعت۔ جلد ہی اس نے اس پارٹی کا نام ہی بدل کر رکھ دیا، یعنی اس نے اپنی پارٹی کا نام رکھ دیا نازی پارٹی۔ ہٹلر کی تقریریں جذباتی اور جارحانہ ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ کہتا تھا کہ یہودیوں نے ہمیں برباد کر دیا، کمیونسٹ جرمنی کے دشمن ہیں، ہمیں عظیم بننا ہوگا۔ اس نے ایک نیا نعرہ دیا، ایک قوم، ایک رہنما، ایک سلطنت۔ نمبر 3، پہلی ناکام بغاوت۔ 1923 میں ہٹلر نے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، جسے بیرحال پش کہا جاتا ہے۔ یہ بغاوت ناکام ہوئی۔ ہٹلر کو گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیا، لیکن یہ اس کے لیے ناکامی نہیں بلکہ ایک موقع بن گیا تھا۔ جیل میں ہی اس نے ایک کتاب لکھی، مین کیمپ، میری جدوجہد۔ یہ کتاب اس کے نظریات کا خاکہ تھی، نسل پرستی، یہودی دشمنی، جرمن برتری اور مستقبل کی جنگ کی تیاری۔ نمبر 4، معاشی بحران اور نازی پارٹی کی مقبولیت۔ 1929 میں دنیا میں آیا عظیم معاشی بحران، گریٹ ڈپریشن۔ جرمنی سب سے زیادہ متاثر ہوا، کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے، بینک بند ہو گئے، بھوک، غربت اور غصہ بڑھ گیا۔ اب عوام کو سخت، انتقامی اور واضح نعرے والے لیڈر کی ضرورت تھی۔ ہٹلر نے یہی موقع استعمال کیا۔ نازی پارٹی نے عوام کو وعدے دیے، روزگار، وقار، یہودیوں کا خاتمہ، معاہدہ ورسائے کو رد کرنا۔ 1930 کے انتخابات میں نازی پارٹی دوسری بڑی جماعت بنی تھی۔ 1932 میں وہ سب سے بڑی پارٹی بن گئی۔ نمبر 5، چانسلر بننا۔ اگرچہ نازی پارٹی اکثریت میں نہیں تھی، لیکن سیاستدانوں نے سوچا کہ ہٹلر کو چانسلر بنا کر قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی بن گئی تھی۔ 30 جنوری 1933 میں ہٹلر کو جرمنی کا چانسلر بنا دیا گیا۔ یہ وہ دن تھا جب جمہوریت نے آہستہ آہستہ مرنا شروع کیا۔ نمبر 6، آگ کا لگنا۔ چند ہفتے بعد ہی جرمن پارلیمنٹ رائخسٹاگ میں آگ لگ گئی تھی۔ ہٹلر نے اس کا نام کمیونسٹوں پر لگایا اور صدر سے ایمرجنسی ڈگری منظور کروائی۔ شہری آزادی معطل، مخالفین کو گرفتار کرنے کی اجازت، پریس پر پابندیاں۔ یہ پہلا قدم تھا مکمل آمریت کی طرف۔ نمبر 7، انیبلنگ ایکٹ۔ مارچ 1933 میں نازیوں نے ایک قانون پاس کروایا، انیبلنگ ایکٹ۔ اس قانون کے تحت ہٹلر کو بغیر پارلیمنٹ کے قانون سازی کا اختیار مل گیا تھا۔ جمہوریت ختم ہو گئی تھی، تمام طاقت صرف ہٹلر کے پاس آ گئی۔ اب وہ صرف چانسلر نہیں بنا بلکہ حقیقی آمر بن گیا تھا۔ نمبر 8، مخالفت کا خاتمہ۔ اب ہٹلر نے اپنے مخالفین کو ختم کرنا شروع کر دیا تھا۔ تمام جماعتیں بند کر دی گئیں، یہودیوں پر پابندیاں، صحافت نازی کنٹرول میں آ گئی۔ 1934 میں اپنے ہی پارٹی کے رہنماؤں کو قتل کرایا، جسے نائٹ آف دا لانگ نائفز کہا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ قانونی طریقے سے ہو رہا تھا۔ نمبر 9، سپریم لیڈر۔ اگست 1934 میں جرمنی کے صدر ہنڈنبرگ فوت ہو گئے۔ ہٹلر نے خود کو صدر پلس چانسلر کے عہدے سے سپریم لیڈر قرار دیا۔
اب فوج، عدالتیں، عوام سب صرف ہٹلر کے وفادار بن گئے تھے۔ ناظرین، ہٹلر کا اقتدار تک پہنچنا کسی رات کا کھیل نہیں تھا، بلکہ یہ ایک قومی بے عزتی، معاشی بحران، سیاسی نالائکی اور نفرت پر مبنی بیانیے کا نتیجہ بن گیا تھا، اور اس نے جمہوریت کا استعمال کر کے ہی جمہوریت کو دفن کر دیا۔ آخرکار یہی آمریت دوسری جنگ عظیم اور 60 لاکھ یہودیوں کی نسل کشی کا باعث بن گیا۔ ہٹلر کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر نفرت، جھوٹ اور خوف کو نظر انداز کیا جائے تو تاریخ خود کو دہراتی ہے۔